اور ایک لکھی تھی الاستذکار لما فی الموطا من مذاہب علماء الامصار. ان حافظ ابن عبد البر نے جو عالم و اہل المغرب کہلاتے تھے، انہوں نے سیرت پر ایک کتاب لکھی جو اگرچہ ہمارے حساب سے اس دور میں آتی ہے جب دور تدنیب و تالیف کا شروع ہو گیا تھا، براہ راست روایت کا زمانہ تقریباً ختم ہو گیا تھا. اس وقت انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور چونکہ خود بہت بڑے محدث تھے اس لیے انہوں نے تمام روایات کو جمع کیا، مغازی پر جتنا ادب اور لٹریچر تھا اس کو جمع کیا، اس کو جمع کر کے علم حدیث کی روشنی میں اس کا جائزہ لیا. جو چیز مستند ترین روایات کے لیے قابل قبول تھی وہ قبول کر لی، اور جو چیز مستند ترین روایات کے ماحول میں قابل قبول نہیں ہو سکتی تھی اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا. وہ خود محدث تھے جیسا کہ میں نے عرض کیا، مورخ بھی تھے. صحابہ کے تذکرے پر قدیم ترین کتاب انہی کی ہے. صحابہ کے تذکرے پر الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر کی ہے، جس میں انہوں نے صحابہ کرام میں سے کئی ہزار کا تذکرہ جمع کیا ہے. گویا تاریخ اور تذکرہ اور رجال کے میدان کے آدمی بھی تھے، اور محدث تو اتنے بڑے ہیں کہ ان کی کتابیں اس کی گواہ ہیں. ان کے بارے میں ایک اسپین ہی کے ایک اور شارح موطا نے، موطا امام مالک کے ایک اور شارح تھے جن کا تعلق پرتگال سے تھا. یہ اسپین اور پرتگال کا بار بار میں اس لیے تذکرہ کرتا ہوں کہ ہمیں یاد رہے کہ اسپین اور پرتگال کیا تھے اور کیسے تھے، لوگ بھول گئے. پرتگال بھی اسلامی سلطنت کا حصہ تھا، اور پرتگال کے رہنے والے تھے، وہ جگہ آج کل لسبن کے قریب ہے، جہاں کے رہنے والے تھے قاضی ابو الولید الباجی. ابو الولید الباجی موطا امام مالک کے شارح تھے، اور قدیم شرحوں میں ذکر ملتا ہے وقال الباجی. وقال الباجی، باجی سے مراد ہیں وہ جو بجایا کے رہنے والے تھے. کوئی جگہ تھی اس کا نام عرب مورخین نے بجایا لکھا ہے، لیکن اصل نام کچھ اور تھا. اسپین کے قریب پرتگال کے رہنے والے تھے. انہوں نے لکھا ہے ابن عبد البر کے بارے میں کہ لا نظیر له فی علم الحدیث فی الاندلس، کہ اندلس میں علم حدیث میں ان کی نظیر اور مثال نہیں ملتی. یہ خود موطا کے شارح لکھ رہے ہیں. عموماً لوگ اپنے ہم پیشہ آدمی کا اعتراف نہیں کرتے. ہمارے ملک میں اگر میں کسی کتاب کی شرح لکھوں، کوئی اور لکھے، میں اس کو نہیں مانوں گا، وہ مجھے نہیں مانے گا. لیکن یہ شارح موطا دوسرے شارح موطا کے بارے میں کہہ رہے ہیں. جب انہوں نے یہ کتاب لکھی جس کا نام ہے الدرر فی اختصار المغازی والسیر، عربی زبان میں ایک رواج تھا ناموں کو ذرا خوبصورت اور قافیے کے ساتھ بیان کرنے کا. بعض بڑے لمبے لمبے نام ہوتے ہیں، تو مغازی والسیر کے ہم وزن ہونے کی حیثیت سے انہوں نے درر کا لفظ استعمال کیا. درہ کی جمع معنی موتی، یعنی سیر اور مغازی کے اختصار میں بیان کیے ہوئے چند موتی، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا. اس میں انہوں نے موسیٰ ابن عقبہ، ابن اسحاق اور عروہ ابن زبیر، جتنے لوگوں نے مغازی اور سیرت پر کام کیا تھا ان سب کے کام کو سامنے رکھا اور جائزہ لے کر ایک ایسی جامع کتاب بنا دی جس کے بارے میں اہل علم کا کہنا ہے کہ اب سیر اور مغازی پر اس سے زیادہ مستند کتاب کوئی اور موجود نہیں ہے. اس لیے کہ ایک بہت بڑے محدث کی، صفحہ اول کے محدث کی، جو اسپین کا سب سے بڑا محدث تھا، اس کی تحقیق کے نتیجے میں یہ چیز سامنے آئی ہے. اس میں مزید ایک اضافہ انہوں نے یہ کیا کہ جہاں جہاں صحابہ کرام کے نام نامکمل تھے ان کو مکمل کر دیا. صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ تھے جو اپنی کنیت کے ساتھ مشہور تھے، کہیں ان کی کنیت نہیں بیان ہوئی، نام بیان ہوا ہے، کہیں والد کا نام بیان ہوا ہے، کہیں کسی نے کہا کہ فلاں صاحب نے بیان کیا کہ میرے دادا نے یہ کہا تھا. اب وہ دادا کون تھے، ان کا نام کیا تھا، صحابہ میں وہ کس جگہ ان کا تذکرہ ملتا ہے، یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جو علم حدیث پر نظر رکھتا ہو. تو ایک تو انہوں نے یہ کام کیا کہ جہاں جہاں کسی سے خلا رہ گیا تھا کسی وجہ سے، اس خلا کو انہوں نے پر کر دیا. جہاں معلومات کی کمی تھی ان معلومات کو مکمل کر دیا. جہاں کوئی چیز احتیاط کے خلاف کسی سے آ گئی تھی، قلم سے نکل گئی تھی، اس کو انہوں نے نکال دیا. اور پھر چونکہ ماخذ ان کے سامنے تھے تو مستند ماخذ سے کام لے کر جگہ جگہ اس خلا کو انہوں نے پورا کر دیا. اضافے بھی کی. بعض ایسی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں کہ جو آگے چل کر بڑی بحث اور تحقیق کا موضوع بنی، جن کے بارے میں بہت سی رائے قائم ہوئی. اور
میں کوئی رائے نہیں دے سکتا، لیکن ایک بطور مثال کے عرض کرتا ہوں. عام طور پہ مشہور ہے، یہ بات بڑی زیر بحث آتی رہتی ہے کہ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضرت عائشہ کی عمر کیا تھی؟ اکثریت کا نقطۂ نظر ایک ہے متعین کہ حضرت عائشہ کی عمر بہت تھوڑی تھی. آج کل کے کچھ لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے اور اس کو زیادہ بتاتے ہیں اور بحث چلتی رہتی ہے. ایک مسئلہ ہے زیر غور، لوگ رکھتے ہیں اس کو. حافظ ابن عبد البر نے لکھا ہے اس کتاب میں کہ جو اولین ابتدائی اسلام لانے والے ہیں ان میں حضرت عائشہ صدیقہ بھی شامل ہے. اسلام تو جب معتبر ہوگا جب آدمی کم از کم 5-6 سال کا تو ہو. تو اگر حضرت عائشہ صدیقہ کا اولین اسلام لانے والے میں ان کا اس میں گرامی حافظ ابن عبد البر شامل کر رہے ہیں اور ان کی عمر کم سے کم 5 سال بھی مان لی جائے تو ہجرت کے موقع پہ ان کی عمر کم از کم 18 سال ہونی چاہیے. یہ بات ہے جو آج کل کے بعض محققین بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے. لیکن اس طرح کی ایک آدھ چیز حافظ ابن عبد البر کے یہاں ہے جس سے بعد کے آنے والے مباحث پر روشنی پڑتی ہے. حافظ ابن عبد البر کے بعد ایک دوسرے بزرگ جو علم حدیث میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں لیکن بطور محدث کے کم معروف ہوئے، بطور سیرت نگار کے زیادہ مشہور ہوئے. وہ بھی اصلاً تو اندلس اور اسپین کے رہنے والے تھے، لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب اسپین سے مسلمانوں کا اخراج شروع ہو گیا تھا. بہت سے لوگوں کے ساتھ وہ بھی اسپین سے نکل کر آ گئے اور مصر میں آ کے آباد ہوئے. ان کا لقب تھا ابن سید الناس. ابن سید الناس یہ قاہرہ میں رہے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی عیون الاثر، عیون الاثر فی فنون المغازی والشمائل والسیر. 3 چیزیں انہوں نے جمع کی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور عادات مبارکہ کے بارے میں معلومات، سیرت کے عام واقعات اور مغازی اور غزوات. ایک تو انہوں نے یہ کام کیا کہ ان تینوں چیزوں کو یکجا کر دیا. ابن عبد البر نے صرف مغازی اور سیر کو سامنے رکھا تھا، غزوات کو زیادہ موضوع بنایا تھا. انہوں نے شمائل اور سیرت کے بقیہ واقعات بھی شامل کر دیے. گویا ایک اعتبار سے یہ تکمیلی جلد ہے، کمپلیمنٹری والیوم ہے ابن عبد البر کی کتاب کی. اور ان دونوں کو سامنے رکھ کر 2 بڑے محدثین کی تحقیق کے نتیجے میں 2 مستند ترین چیزیں سامنے آ جاتی. ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ابن اسحاق اور واقدی ان دونوں کے کام کا بہت گہرا جائزہ لیا. ابن اسحاق کے بارے میں وہ تبصرے مشہور تھے لوگوں میں جو کل ایک دوست نے بیان کیا. واقدی کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں کہی گئیں، ان میں سے کچھ کا میں کل ذکر کروں گا. اس لیے ایک عام تاثر یہ پیدا ہو گیا تھا کہ واقدی اور ابن اسحاق کے وہ بیانات جن کی تائید محدثین کے یہاں سے نہ ہو وہ زیادہ قابل اعتماد نہیں. ابن سید الناس نے واقدی اور ابن اسحاق کے تمام بیانات کا بہت گہرائی سے جائزہ لیا، مطالعہ کیا. جن لوگوں نے واقدی اور ابن اسحاق کے خلاف رائے دی تھی اس رائے کا بھی جائزہ لیا، جنہوں نے ان کے حق میں رائے دی تھی اس کا بھی جائزہ لیا. اور ان دونوں آراء کا انہوں نے تفصیل سے محاکمہ کیا ہے. کتاب کے مقدمے میں کئی صفحے میں یہ بحث موجود ہے. اور پھر محاکمہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ ان دونوں کے بیانات بالکل مستند ہیں. ان دونوں کے بیانات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صحیح احادیث سے ثابت شدہ ہیکل عام یعنی جنرل اسٹرکچر آف سیرہ سے متعارض ہو. وہ سیرت کے عمومی اسٹرکچر میں جہاں جہاں خلا ہے اس کی تکمیل کرتی ہیں یہ معلومات. اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تحقیق کی میزان پہ پوری نہ اترتی ہو یا دین کے معیار پر قابل اعتراض ہو. آخری کتاب جو محدثین کے نقطہ نظر سے دور قدیم میں لکھی گئی، دور متوسط میں، وہ علامہ ابن کثیر کی 4 جلدوں میں سیرت النبی ہے. علامہ ابن کثیر دمشقی اپنے زمانے کے جید ترین علماء کرام میں سے تھے، محدث ہیں. ان کی تفسیر ابن کثیر مشہور ہے جس کا اردو ترجمہ بھی ہے، انگریزی ترجمہ بھی ملتا ہے اور بھی کئی زبانوں میں شاید ہوگا. محدث بہت بڑے تھے اپنے زمانے کے. ان کی حدیث میں مہارت اسی سے ثابت ہے کہ ابن کثیر محدث کہلاتے ہیں. اور مورخ ہیں اس اعتبار سے کہ اسلامی تاریخ کی جو
بنیادی کتابیں ہیں، ان میں جو مستند ترین کتاب ہے وہ ان کی لکھی ہوئی ہے، البدایہ والنہایہ۔ ایک ایسے عظیم الشان اور جلیل القدر محدث کے شاگرد ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شمشیر برہ سے کوئی بچ نہیں سکا، اور جس میں ذرہ برابر کوئی کمزوری تھی وہ ان کی تلوار سے محفوظ نہیں رہا، ان کے قلم سے محفوظ نہیں رہا، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ۔ ابن تیمیہ واقعی شمشیر برہ تھے، اور جس چیز کے بارے میں ذرہ برابر ان کو شبہ ہوا کہ یہ چیز شریعت کے معیار سے 100% ذرا بھی کم ہے، انہوں نے اس کے ساتھ رعایت نہیں کی۔ ان کے شاگرد تھے، اس لیے ان کے بارے میں یہ تعامل کرنا کہ وہ کوئی غیر مستند چیز قبول کر لیں گے، غلطی تو ہر انسان سے ہو سکتی ہے، اختلاف ہر انسان کی رائے سے ہو سکتا ہے، لیکن مداہنت اور تساہل کی امید یا توقع علامہ ابن کثیر دمشقی سے نہیں تھی۔ انہوں نے پہلے سیرت پر ایک کتاب لکھی جو 4 جلدوں میں تھی، اس کے بعد اس کو مکمل کر کے انہوں نے ایک تاریخ بنا دی جو البدایہ والنہایہ کے نام سے مشہور ہے، یعنی آغاز و انتہا۔ البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب ہے، لیکن صدر اسلام کے بارے میں معلومات کی ایک کان ہے، معلومات کا ایک خزانہ اور ایک معدن ہے۔ اس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ روایات کے درمیان محاکمہ بھی کریں، جو صحیح اور کمزور روایات ہیں ان دونوں کو الگ الگ بیان کر دیں، جہاں کسی راوی سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس غلطی کی نشاندہی کر دیں، جن لوگوں نے کسی غلط فہمی کی وجہ سے یا تساہل کی وجہ سے موضوع روایات کو بھی قبول کر لیا تھا ان کی نشاندہی کر دیں کہ یہ روایت بالکل موضوع ہے، سرے سے ناقابل قبول ہے، اور اسرائیلیات جن لوگوں نے قبول کر لی تھی، جن سے بڑے مسائل پیدا ہوئے، ان کے بارے میں انہوں نے ایک قطعی طور پر فیصلہ کیا اور اسرائیلیات کو بالکل تنقید کر کے صاف کر دیا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسرائیلیات سے مراد وہ روایات ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں کے حلقے سے آئیں، اور بعض مسلمان علماء نے اس کو قبول کرنے میں اس لیے تعامل نہیں کیا کہ اس سے سیرت یا اسلام کی تاریخ کے کسی واقعے کی تکمیل ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر قرآن میں کئی جگہ آیا ہے کہ یہودی اور عیسائی حضور کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، یعرفون حکما یعرفون ابناءہم۔ اب اگر کسی سابقہ یہودی مسلمان عالم نے جو پہلے یہودی رہے تھے یہ بیان کیا کہ ہماری کتاب میں فلاں کتاب میں یہ بات آئی ہے، تو اسے قبول کرنے میں کسی مسلمان عالم میں سے علماء میں سے بہت سے نے تعامل نہیں کیا، اس سے قرآن کی تائید ہوتی ہے، وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ بات جو بیان ہوئی واقعتاً بھی درست ہے؟ اس پہ انہوں نے زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھی۔ یا مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کے بارے میں کوئی بات آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فلاں جو عرب سردار تھے حضور کے اجداد میں جن کا فلاں نام تھا ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو یہ بات ہوئی، اس کو قبول کرنے میں انہوں نے کوئی تعامل نہیں سمجھا کہ اس میں کون سی بعید از امکان بات ہے۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے اسرائیلی روایات اسلامی ادب میں شامل ہو گئیں، اور جس میدان میں شامل ہوئی وہ 2 میدان تھے۔ ایک سیرت کا میدان تھا، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے کے واقعات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سابقہ کتب کی پیشن گوئیاں، اور حضور علیہ السلام نے جو آئندہ آنے والے فتنوں کے بارے میں خبر دی تھی ان فتنوں کے بارے میں کسی قدیم کتاب میں اگر کچھ تھا اس کا بیان۔ یہ میدان تھے جہاں سابقہ لٹریچر سے مواد آیا اور بہت سے لوگوں نے بے تعامل قبول کر لیا۔ اچھا، ویسے بھی قصے کہانیاں زیادہ مقبول ہو جاتے ہیں، اس طرح کی کچھ قصے کہانیاں بہت کثرت